کہ جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے مگر انہیں ٹوائلٹ کی نیڈ نہیں ہوگی. امریکن زبان میں یہ کہا جائے کہ انہیں ریسٹ روم نہیں جانا ہوگا. تو جنہیں ریسٹ روم کی نیڈ نہ ہو تو کوئی دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا تم نے دیکھا نہیں بچہ 9 ماہ تک ماں کے شکم میں ہوتا ہے، غذائیں کھاتا ہے مگر بول و براز کی اسے ضرورت پیش نہیں آتی. پھر امام سے یہ سوال کیا گیا یہ بتائیے کہ آپ کا یہ بیان ہے، آپ کے آبا و اجداد کا بھی یہ بیان ہے کہ جنت میں غذائیں ہوں گی، انہیں استعمال کیا جائے گا مگر ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، تو کیا اس کی کوئی دنیا میں بھی مثال ہے؟ امام نے کہا ایک چراغ سے ہزاروں چراغ آپ جلا ڈالیں، چراغ کی لو میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا. یہ اس طریقے سے کئی سوال اس نے امام سے کیے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو یہ ہے علم کہ صاحب علم امام باقر پیغمبر اسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق آپ کا اسم گرامی محمد ہے، یا یوں کہا جائے کہ مصطفیٰ کے بعد آنے والا یہ پہلا فرزند ہے کہ جس کا نام محمد رکھا گیا ہے. لیکن آنے والا یہ محمد آغوش علی میں آیا ہے. کب آیا ہے؟ 1 رجب 57 ہجرہ مدینہ منورہ میں. آپ اس کائنات میں تشریف لے آئیں اور آپ کو ابن الخیرتین کہا جاتا ہے. دونوں طرف سے آپ علوی ہیں، فاطمی ہیں، یعنی ماں آپ کی فاطمہ ڈاٹر آف امام حسن علیہ السلام ہے اور والد گرامی علی ابن الحسین علیہ السلام ہے. تو یعنی یہ ننیال اور ددیال دونوں جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین کی طرف سے ہے امام باقر کے لیے. لہذا آپ کو ابن الخیرتین کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. کنیت ابو جعفر ہے. ٹائٹلز جو ہیں باقر، شاکر اور ہادی وغیرہ قرار دیے گئے جس میں باقر سب سے زیادہ مشہور ہے. ایئر آف برتھ 57 جس کے لیے علامہ جوادی نے ایک بڑا لطیف نقطہ اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ایئر آف برتھ ہی میں پروردگار عالم نے یہ واضح کر دیا کہ آپ 5ویں امام ہیں اور 7ویں معصوم ہیں، اور آپ کی ایج بھی 57 ایئر ہے. یعنی پوری لائف جو آپ کی اس دنیا میں گزری ہے 57 ہجرہ سے لے کر کے 114 ہجرہ 7 ذی الحجہ تک، تو 50 ایئرس آپ کی لائف ہے. برتھ آف ایئر 57 ہے اور ایج بھی 57 ایئر ہے. تو دونوں اعتبار سے علامہ جوادی کہتے ہیں کہ قدرت نے آپ کی عمر اور سن آف ولادت سے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ 5ویں امام اور 7ویں معصوم ہیں. 3.5 ایئر آپ کی ایج ہے جب آپ نے کربلا میں اپنی زندگی اس پرآشوب حالات سے گزاری ہے اور کربلا سے لے کر کے شام تک کا سفر بھی طے کیا. 95 ہجرہ تک امام سجاد کے ساتھ میں آپ کی زندگی ہے اور 95 ہجرہ سے لے کر کے 114 ہجرہ تک آپ کی اپنی امامت کا دور. یہ شارٹ بایوگرافی آف امام باقر علیہ السلام کی کہ جس میں آپ نے تقریباً 3.5 سال اپنے گرینڈ فادر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری اور اس کے بعد تقریباً 39 ایئرس اپنے بابا کے ساتھ میں زندگی گزاری اور پھر اس کے بعد آپ کی اپنی امامت کا دور ہے. لیکن بچپن کے واقعات میں بھی چند چیزیں جو واقعات کربلا ہیں اس کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں تو امام باقر علیہ السلام نے تمام تر مرحلے طے کیے ہیں، تمام تر دشواریوں کو فیس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 95 ہجرہ تک امام سجاد کی زندگی کیسی ہے کہ امام کے کوئی ظاہری خطبات یا بیانات یا کوئی ایسی گفتگو نہیں ملتی سوائے زیادہ تر آپ کی دعائیں ہیں جس میں آپ نے سب کچھ بیان کیا ہے.
یعنی آپ کا انداز بیان دعائیہ ہے. پیغام سارا دیا ہے امام سجاد نے لیکن انداز دعا میں، جسے زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جو امام سجاد کی تمام تر موضوعات کو جمع کیا گیا ہے دعائی انداز میں. باقی اور بھی دعائیں ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی وغیرہ بھی امام سجاد کی بیان کردہ دعائیں ہیں. لیکن عزیزان محترم، ان حالات میں جہاں آپ کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے کائنات میں امامت کا یہ چاند روشن ہوا ہے اور زمین و آسمان سب منور ہوئے ہیں، وہاں اس صورت میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جناب جابر وہ ذات مقدس ہیں کہ پیغمبر کے حکم کے مطابق آپ امام باقر کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کو سلام پہنچایا. اور پھر اس کے بعد جناب جابر کا طریقہ تھا کہ جب کبھی بھی مسجد نبوی میں یا کسی اور جگہ پر دوسروں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے تو امام باقر کی فضیلتیں بیان کرتے تھے اور اس حدیث کو ضرور کوٹ کرتے تھے کہ مجھ سے نبی نے ارشاد فرمایا جب ملنا تو میرے اس وصی کو میرا سلام کہنا. یعنی عظمت امام باقر علیہ السلام کو تسلسل کے ساتھ جناب جابر بیان کرتے رہے. اور امام باقر کی زندگی کا جو آغاز ہے اس میں بھی آپ نے علم پر اتنا زور دیا ہے، یا یوں کہوں اپنے ورڈنگ میں کہ امام باقر نے ایسی یونیورسٹی قائم کر دی کہ امام صادق نے اسے مکمل کر کے زمانے کو بتا دیا کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم سب سے زیادہ دنیا کو علم کے نور سے روشن کرنا چاہتے اگر ہمیں موقع دیا جائے. جبکہ آپ کی برتھ جب ہوئی ہے تو اس وقت معاویہ کا دور تھا اور آپ کی شہادت ہوئی ہے ہشام بن عبد الملک کے دور میں. یہ تمام تر سب بنی امیہ کے سب حکمران ہیں اور اس میں عمر ابن عبد العزیز کے علاوہ کوئی ظلم و ستم میں کم نہیں ہے. صرف عمر ابن عبد العزیز ایک ایسا ان کے درمیان میں نظر آتا ہے کہ جس کے دل میں تھوڑا سا رحم اور جس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ اہل بیت پیغمبر سے تھوڑی انسیت اور ان کا کچھ خیال اس نے رکھا ہے، باقی سب ایک دوسرے سے ظلم و ستم میں آگے تھے. ایسے ٹائم پیریڈ پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور وہ بھی علم کی گفتگو کرنا، علم کو عام کرنا. ہشام ابن عبد الملک کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس نے اپنے دربار میں بلا کر کے امام کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، اپنے دربار میں بلا کر کے یہ کہتا رہا اپنے درباریوں سے کہ پہلے میں بیڈ ورڈز یوز کروں گا، پھر جب میں خاموش ہو جاؤں تو پھر تم یوز کرنا، تم ان کی توہین و تذلیل کرنا. لیکن جب وہ تمام باتیں کر چکے ہوتے ہیں تو امام ارشاد فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے عزت ہمیں کسی بشر نے نہیں دی ہے، ہمیں خدا نے عزت دی ہے. عزت دینے والا خدا ہے، ذلیل و رسوا وہ ہوتا ہے کہ جسے خدا ذلیل و رسوا کرے. لہذا یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دو کہ تمہارے ان ورڈنگ سے میری ذات پہ کوئی فرق پڑے گا، جس کے نتیجے میں آپ کو قید کر دیا. جب قید کیا تو امام باقر نے وہاں ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کی آواز دربار تک پہنچی کہ اگر یہ یہاں رہ گئے تو جتنے پریزنر ہیں یہ سب ان کے حمایتی ہو جائیں گے، لہذا کوشش یہ کرو کہ انہیں یہاں سے واپس بھیج دو. جناب ابو ذر غفاری کے طریقے سے کہ جہاں وہ جاتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ اہل بیت کے حمایتی ہو جاتے ہیں. اور اگر امام باقر گفتگو کر رہے ہو، علم و فصاحت و بلاغت، اہل سنت کے مؤرخین اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علماء کو بھی جتنا کمتر امام باقر کے سامنے پایا کسی اور کے سامنے نہیں پایا. بڑے بڑے صاحبان علم بھی جاتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اہل سنت کے جتنے امام ہیں یہ سب کے سب زانو ادب طے کرتے رہے ہیں امام باقر کے سامنے یا پھر آپ کے فرزند کے سامنے امام جعفر صادق کے سامنے. اللہم صلی علی محمد لہذا علمی اعتبار سے جو گفتگو جتنی بھی
تاریخیں روایتیں امام باقر سے نقل کی گئی ہیں، اہل سنت کی کتب میں باقاعدہ امام باقر کی احادیث کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، لہذا صرف اس علم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں امام باقر نے آگاہ بھی کیا ہے، زمانے کو بتایا بھی ہے، ان کی مدد و نصرت بھی کی ہے، اور ایسے ایسے شاگرد زرارہ اور ابو بصیر جیسے شاگرد بنا دیے کہ جن کے سامنے بھی لوگ زانوی ادب طے کرتے تھے، اور ان کے سامنے جب شاگردوں کے سامنے دوسروں کے بس نہ چلتے ہوں تو پھر امام باقر کے سامنے بہت سارے ایسے مناظرے، بہت ساری ایسی باتیں کہ جو باقاعدہ امام کے ساتھ علمی طور پر کی گئی ہیں، مگر اس کا مدلل جواب امام باقر دیتے رہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے جو سیرت و کردار کی گفتگو ہے، ہمارے اور آپ کے لیے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان حالات و واقعات سے اور ان مصیبتوں سے گزرتے ہوئے اگر علم پر اتنا زور دیا گیا ہے تو قوم و ملت میں علم کی تشویق، شوق کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اب ایک تاریخ کا جملہ کہ امام باقر سے جب کوئی سوال کرتا تھا تو اکثر امام باقر اس کا آیت الہیہ سے جواب دیا کرتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے مجھ سے تو تم مجھ سے پوچھو۔ بلکہ ہشام نے ایک مرتبہ اعتراض بھی کیا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ علم غیب کے جاننے والے ہیں، آپ کے آبا و اجداد بھی علم غیب جاننے والے ہیں۔ تو امام نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے، اور كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اگر ہم خشک و تر کے جاننے والے ہیں یا بتانے والے ہیں، تم نہیں جانتے تو اسے غیب سمجھتے ہو، خدا نے ہمیں بتایا ہے، ہم اسے تمہیں بتا دیتے ہیں۔ ایک کوفی شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے جو آپ کے دوست اور دشمن کی خبر آپ کو کر دیتا ہے۔ امام مسکرائے اور پھر اس کے بعد اس کوفی سے پوچھا، یہ بتا کہ تو کس چیز کا کاروبار کرتا ہے؟ کہنے لگا گندم کا۔ امام نے کہا نہیں، تو غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گندم کا بزنس نہیں کرتا۔ تو کہنے لگا نہیں، کبھی کبھی جو کا بھی کاروبار کر لیتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، پھر بھی تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی مسلسل یہ گفتگو کوفی شخص کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں گندم کا کاروبار کرتا ہوں، کبھی کبھی جو کا۔ امام نے کہا تو صرف ڈیٹ کا کاروبار کرتا ہے، یعنی خرموں کا۔ کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا وہی فرشتہ جو آتا ہے دوست اور دشمن کی خبر دیتا ہے، اسی نے بتایا تو کیا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ تمام تاریخیں اگر اس اعتبار سے دیکھیں، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے امیر المومنین سے الٹے سیدھے سوالات ہوتے تھے، ایسے ہی عموماً ائمہ سے بھی سوالات کیے گئے ہیں۔ جبکہ اگر امام باقر کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمام تر علوم انبیاء کی تشریح کر سکتے ہوں، چاک کر سکتے ہوں، بیان کر سکتے ہوں، ان کے رموز ظاہر کر سکتے ہوں، تو پھر گفتگو تو علمی ہونی چاہیے تھی نا۔ اور اسی درمیان میں جبکہ تذکرے کے مطابق کافی عرصے تک 97 تک، امام زین العابدین السلام کی حیات تک رومی سکے جو ہے وہ اسلامی مملکت میں رائج تھے، اور اس میں عبد الملک نے یہ کوشش کی کہ اسلامی سکے رائج کیے جائے، اور ان سکوں کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا کر کے مملکت اسلامیہ میں انہیں رائج کر دیا جائے۔ تو باقاعدہ تھریٹ آیا وہاں سے کہ اگر تم نے ہمارے کرنسی کو اسٹاپ کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنی اس کرنسی پر شان پیغمبر میں گستاخیاں لکھ کر کے پھر اسے عام کریں گے۔ اب یہاں ان کی حالت خراب ہو گئی کہ اگر کہیں ایسا ہو گیا تو مملکت اسلامیہ میں ابھی تک وہی کوائنز چلنا ہے، تو ہر طرف سے لان تان مجھ پر ہوگی۔ مجبوراً لوگوں کے مشورے پر امام باقر کو بلایا گیا
اور جب امام باقر گئے تو امام باقر نے مشورہ دیا ایسا کرو اس سفیر کو روک لو، جب تک کہ اس کوائنز کے اوپر ون سائڈ لا الہ الا اللہ، ادر سائڈ محمد رسول اللہ، اور پرنٹنگ ایئر مطلب کس سال میں آپ نے اسے بنایا ہے اس کی اشاعت کی سال کی تاریخ بھی ڈال دیں، اور اسے مملکت اسلامیہ میں پھیلا دیں، اور یہ اعلان کر دیں کہ اب آج سے ادر کرنسیز جو ہے وہ سب اسٹاپ، بین۔ اس کے بعد اس سفیر کو چھوڑ دیں اور یہ پیغام اس کو دے دیں کہ جا کر کے وہ کہہ دے کہ مملکت اسلامیہ میں اب کوئی اور سکہ رائج نہیں ہوگا، اب جو تمہیں کرنا ہے کر لو۔ جب سفیر پہنچا تو اس نے جا کر کے یہ پیغام دیا کہ وہاں یہ صورتحال ہو چکی ہے، اب انہوں نے اپنی کرنسی، اپنی جتنی بھی مملکت اس میں ہے رائج کر دی ہے، ہماری کرنسی کو ضرورت نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا، تو سفیر نے ساری تفصیل بتائی کہ محمد ابن علی نے اس طریقے سے انہیں مشورہ دیا اور اس کے مطابق کوائن کا یہ وزن اور یہ سائز اور یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا اور اسے رائج کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنسی وار بھی بہت پرانی ہے، ہسٹوریکل اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لہذا اس کے مطابق نظام مملکت کا چلانا یا اسے بہتر بنانا یہ فکر و شعور کی بات ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے جاننے کے باوجود بھی اگر ذوات مقدسہ پر، ائمہ معصومین پر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے تو یقیناً یہ قابل غور ہے کہ یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، جتنا کہ ظلم، میں نے یہ جملہ پہلے بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، جتنا ظلم مسلمانوں نے مسلمانوں پر کیا ہے اتنا کسی غیر نے نہیں کیا ہے، اور یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ علمی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ زمانہ ہمارا محتاج ہو جائے۔ صرف یہ کہنا کہ مولا سلونی فرماتے تھے، تو مولا تو یقیناً سلونی فرماتے تھے، ہمارے پاس کتنا علم ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ ہم علم کی اس منزل اور اس کمال پر فائز ہیں، چاہے وہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو۔ اور اگر دینی اور دنیاوی دونوں علوم یکجاں ہو جائیں تو کیا کہنا۔ اور یہ تمام تر طریقہ ائمہ معصومین نے ہم سب کو بتایا ہے، اور اپنے شاگرد ایسے تیار کیے ہیں امام جعفر صادق کے شاگردوں میں، بلکہ ہم تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا جب سپریم برین آف اسلام پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے کہ امام صادق علیہ السلام نے ہر علم کی بنیاد رکھی ہے۔ تو اگر امام صادق نے ہر علم کی بنیاد رکھی ہے، بیس رکھی ہے، تو وہ بیس ہم سے لے کون گیا؟ اور ہم اتنے مجبور کیوں ہو گئے کہ اب انہی علوم سے ہر قوم فائدہ اٹھا رہی ہے اور امت مسلمہ محروم ہے، جبکہ دین میں سب سے زیادہ مذہب اسلام میں علم پر زور دیا گیا ہے، آیات الہیہ میں بھی، احادیث پیغمبر میں بھی، اور فرامین معصومین میں بھی ہے۔ چند ایک قطع ہے اور اس کے بعد چند اشعار ہیں امام باقر علیہ السلام کی شان میں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے کا پروگرام۔ ابھی 2-3 منٹ ہے میرے پاس، یا انشاءاللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلے تو حق نے ثانی احمد بنا دیا، پہلے تو حق نے ثانی احمد بنا دیا، پھر ہر جہت سے فخر ابوجد بنا دیا، اور دنیا سے مٹ نہ جائے کہیں نام مصطفیٰ، دنیا سے مٹ نہ جائے کہیں نام مصطفیٰ، اتنا دیا شرف کے محمد بنا دیا، اتنا دیا شرف کے محمد بنا دیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ مانا کوئی رسول نہیں ہے نبی کے بعد، مانا کوئی رسول نہیں ہے نبی کے بعد، ایک ہو بہو رسول ہے لیکن علی کے بعد، اور کل آئے تھے جہاں میں علی باد مصطفیٰ، کل آئے تھے جہاں میں علی باد مصطفیٰ، اب آئے ہیں جہاں میں محمد علی کے بعد۔
اب آئے ہیں جہاں میں محمد علی کے بعد، اور بعد رسول دین خدا بے سبب نہیں، بعد رسول دین خدا بے سبب نہیں، آیا ولی کے بعد ولی ہر ولی کے بعد، آیا ولی کے بعد ولی ہر ولی کے بعد، اور لگ جائیں کیوں نہ ماہ امامت کو چار چاند، لگ جائیں کیوں نہ ماہ امامت کو چار چاند، نکلا ہے چاند پانچواں چوتھے وسیع کے بعد، اور زین العبا کو حق نے محمد عطا کیا، زین العبا کو حق نے محمد عطا کیا، ملتی ہے ایسی شان مگر بندگی کے بعد، ملتی ہے ایسی شان مگر بندگی کے بعد، ماں دختر حسن ہے تو ابن الحسین باپ، اب کوئی برتری نہیں اس برتری کے بعد، اور سینچا ہے اس نے باغ نبی فیض علم سے، سینچا ہے اس نے باغ نبی فیض علم سے، ممکن نہیں خزاں کوئی اس تازگی کے بعد، اور حیرت سے جاسلیق نے دیکھا حضور کو، حیرت سے جاسلیق نے دیکھا حضور کو، کیا آ گیا ہے کوئی نبی پھر نبی کے بعد، کیا آ گیا ہے کوئی نبی پھر نبی کے بعد، یہ 3 سال میں بھی شریک الحسین تھا، یہ 3 سال میں بھی شریک الحسین تھا، سن بے وقار ہو گیا اس کم سنی کے بعد، اور روشن ہوا زمانے میں اس کے علوم سے، روشن ہوا زمانے پہ اس کے علوم سے، باقر خطاب ملتا ہے اس آگہی کے بعد، باقر خطاب ملتا ہے اس آگہی کے بعد، وہ جانشین جس کو پیمبر کہیں سلام، وہ جانشین جس کو پیمبر کہیں سلام، ایسا کوئی وسیع نہ ہوا اس وسیع کے بعد، اور بدعت نہ کہنا لفظ علیہ السلام کو، بدعت نہ کہنا لفظ علیہ السلام کو، یہ رسم اختیار کی ہم نے نبی کے بعد، یہ رسم اختیار کی ہم نے نبی کے بعد، اور اعلان کر رہا تھا یہ کردار باقری، منزل ولائے آل کی ہے بندگی کے بعد، اور روشن ہے بزم نور کلام کلیم سے، روشن ہے بزم نور کلام کلیم سے، تاریکیاں فنا ہوئیں اس روشنی کے بعد، یہ کلیم الہ آبادی علامہ ذی شان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا کلام تھا جو آپ کی خدمت پہ پیش کیا گیا، پروردگار ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین بارلہ محمد وآل محمد کا واسطہ، خصوصاً امام باقر علیہ السلام کا واسطہ، ہم سب کو تمام تر علوم سے مزین فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اور اپنے عبادت گزار بندوں میں شمار فرما، ہماری قلیل عبادتوں کو قبول فرماتے ہوئے اجر کثیر عطا فرما۔ تو نے محبت اہل بیت تو ہمیں عطا فرمائی ہے، یقیناً یہ ماہ رجب خصوصی طور پر، ماہ رجب جسے ماہ اسب بھی کہا گیا ہے، جس میں رحمتیں نازل نہیں ہوتی، انڈیل دی جاتی ہیں، اگر 3 روزے کوئی رکھ لے تو اس پر جنت فرض ہو جاتی ہے، یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، لہذا اس اعتبار سے اس میں روزے کی اور استغفار کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ پروردگار ہم سب کی خطاؤں کو جو ہم سے سرزد ہو گئی ہیں انہی ذوات مقدسہ کا واسطہ ان سب کو معاف فرما۔ میں نے معبود تیری بارگاہ میں جب ہم پلٹائے جائیں تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، اور یقیناً جب تک ہم اس کائنات میں زندگی گزاریں ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگارہ تمام صاحبان ایمان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بچوں کے قلوب کو منور فرما، ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما، ان سب کو کنیزان ذوات مقدسہ میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو معرفت امام زمان عطا فرما، اور جب ہم اس دنیا سے اٹھیں تو اس حالت میں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت موجود ہو، میدان محشر میں ائمہ معصومین کے ساتھ محشور فرمانا، اور مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔
जुल्म व इस्तिबदाद के ख़ात्मे के लिए, तारीकियों के मिटाने के लिए, अदल व इंसाफ के क़याम के लिए आखिरी हुज्जत के ज़ोर में ताजील फरमा और हम सबको असहाब व अंसार इमाम शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। आखिर में एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर तमाम मरहुमीन मोमिनीन और मोमिनात, खुसूसन वो मरहुमीन के जिनका ताल्लुक़ इस अज़ा खाने और इबादत खाने से रहा है, और उससे भी खुसूसी तौर पर वो मरहुमीन के जिनकी तरफ से आज के इस जश्न का एहतमाम इंतज़ाम किया गया है, उन सब की अरवाह को बख्श दें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दुआत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व अज्जिलना फ़रज। यल्लाह सलवात। Adnan, is Sheikh on? Okay. Okay, so inshallah what we'll do is for the next next half an hour, 20 minutes, 25 minutes, we'll have a quiz. And inshallah Sheikh Jafar will be joining us virtually from Karbala, inshallah. Assalamu alaikum, Sheikh. Can you hear us? Oh. Adnan, can you just... Tariq, you should take this shairi from Maulana and you should translate it for the kids. Bismillah. Assalamu alaikum, Sheikh. Can you hear us? Adnan, you're on for Imam. Alaikum salam wa rahmatullah. Kushali Mubarak to everyone. Yeah, Kushali Mubarak to you. How are you, Sheikh? Thank you for it. Alhamdulillah, how are you all? We're all good. We're all good. Okay, so inshallah we're all connected. I think the ladies are on Zoom and the men are on Zoom as well. So it'll be an electronic. Mubarak to everyone. What's the game called? Huh? It's Jeopardy. We've got a game of Jeopardy. Okay. So it's ladies. Should I introduce the game? Please go for it. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salli ya Rabbi ala Muhammadin wa alihi al-Tahirin. Maulana Saab and all the brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Unfortunately, I can't see you. I don't know if you can see me. We can see you, Sheikh. Excellent. Unfortunately, I can't see you, but it's a pleasure to be with you again. As you know, the hadith that comes to us, whoever... Sorry, sorry, Sheikh, there's a feedback sound. Rajab? Say again? Sorry, there's a bit of feedback coming from Shall I wait? Sheikh, just give us a second, yeah? Sure. Sorry, Sheikh, there's a feedback sound. Rajab? Say again? Sorry, there's a bit of feedback coming from Shall I wait? Sheikh, just give us a second, yeah? Sure. I think there's feedback coming. Can you put the volume down? Yeah. Feedback
picking up from the other side. Sorry? But then for the ladies? But how will they hear me? Okay. Okay, I hope everybody can hear me better. So I was saying that, as you know, it's the first of Rajab. A hadith reaches us that whoever does the ziyarah of Imam al-Hussein alayhi salam on the first day of Rajab, there is a great reward for them. So inshallah tomorrow I will do the ziyarah on behalf of all of you, and inshallah you all receive those rewards. Everybody can hear me better. So last time I recall, I think the sisters were winning 3-0 or 2-0 or something, or 4-1. There was a big gap, so I'm sure the sisters remember it better than I do. I will do the ziyarah a little bit. They're leading a little bit. So with the help of Sheikh Google, and now obviously the brothers they have Maulana there, so that's even better than Sheikh Google. 3-0 or 2-0 or something, or 4-1. There was a big gap, so I'm sure the sisters remember it better than I do. So all of the questions are about Imam al-Baqir alayhi salam, and they're divided into three levels of points: 50 points for the easiest questions, 100 points for the mid-range questions, and 200 points for the most difficult questions. 4 questions for each of the 3 points. And so, as normal, if a team does not answer the question correctly or within the half minute allocated, then it will go to the opposite side. Even if they've answered part of the question correctly, but not the whole question correctly, it goes to the other side. And inshallah, as competitive as it is, we also hope that it's a bit of fun and a bit of learning for everyone as well, inshallah. So, Maulana Sahib, whom should go first? Should the brothers go first or should the sisters go first? We'll go to the opposite side. Even if they've answered part of the question correctly, but not the whole question correctly, it goes to the other side. And inshallah, as competitive as it is, we also hope that it's a bit of fun and a bit of learning for everyone as well, inshallah. So, Maulana Sahib, whom should go first? Should the brothers go first or should the sisters go first? We'll go to the opposite side. Even if they've answered part of the question correctly, but not the whole question correctly, it goes to the other side. And inshallah, yep, as competitive no problem. As it is, we also hope that it's a bit of fun and a bit of learning for everyone as well, inshallah. So, Maulana Sahib, whom should go first? Should the brothers go first or should the sisters go first? Yep, no problem. Whom should go first? Should the brothers go first or should the sisters go first? Yep, no problem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 1, 2, 3, 4, 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so everybody remembers the rules. If you don't answer the question within half a minute, or only part of the question right, or get it wrong, it immediately goes over to the other side. So the ladies, what would you like? 50 points, 100 points, or 200 points? Okay, so everybody remembers the rules. If you don't answer the question within half a minute, so I can't hear the system. Sorry, can we right, or get it wrong, immediately goes over to the other side. So the ladies, what would you like? 50 points, 100 points, or 200 points? Okay, so
Was that or D? Sorry, can we... Okay. 200D. Complete this hadith of the fifth Imam alayhi salam. Our followers are of three kinds. One who follows us, but one who is like a glass, but the best are those who are like gold. So you can see there's three parts of the hadith that has been deleted. Sisters, please complete the hadith of the fifth Imam alayhi salam. Yes, 30 seconds. One who is like a glass, but the best are those who are like gold. So you can see there's three parts of the hadith that has been deleted. Sisters, please complete the hadith of the fifth Imam alayhi salam. Yes, 30 seconds. One who is like a glass, but the best are those who are like gold. So you can see there's three parts of the hadith that has been deleted. Sisters, please complete the hadith of the fifth Imam alayhi salam. Yes, 30 seconds. Okay, do we have any part of the hadith? One part, two parts? The ladies said yes, they had parts of the hadith. No using Google. One part, two parts? Brothers or sisters? Okay, I'm going to have to say time, and if the sisters can provide an answer. The ladies said yes, they had parts of the hadith. No using Google. One part, two parts? Brothers or sisters? Okay, so our followers are the ones who are like glass, they break. Yep, next. Meaning? Shine. Okay, so we've got two parts to the answer. Would you like to get to a third part? The first, the one who follows us, but? So our followers are the ones who are like glass, they break. Okay. Yep, next. So over to the brothers. Meaning? One of them was right, one of them was not. Okay, so we've got two parts to the answer. Would you like to get to a third part? The first, the one who follows us, but? So our followers are the ones who are like glass, they break. Okay. Yep, next. So over to the brothers. Meaning? One of them was okay. Right, one of them was not. Follow us, but don't practice. Okay. Very nice. So both of the brothers and sisters have got like gold, like shine. Excellent. So the hadith from Imam is as follows. Our followers are of three kinds. Ones who follow us, but practically they rely on others. The second category are those who are like a glass. They are obsessed with their own reflection. Excellent. So the hadith from Imam is as follows. Our followers are of three kinds. And the third, the more they suffer, the more they shine. They rely on others. So the idea behind this hadith is to think about our own position. Are we more like the first group? We follow Ahlul Bayt alayhim as-salam, but we depend practically on others. Are we like the glass that is more involved with our own reflections and looking out for ourselves? Or are we like those who are like gold, the more they suffer, the more they shine? So, I think it's over to the brothers. How many? What would you like? Which categories would you like? For 200 points? Are we like the glass that is more involved with our own reflections and looking
ourselves, or are we like those who are... Okay, here we go. The more they suffer, the more they... Who was the ruling caliph when Imam al-Baqir a.s. was born? How many... Are we more like the first... what would you like? Which categories would you like? For 200 points? Are we like the glass... Uh-oh. Is the right answer Muawiyah ibn Abi Sufyan? Okay, here we go. 50 points for the brothers. Thank you, Maulana. When Imam al-Baqir alayhi salam was born. Sisters? What would you like? Which categories would you like? For 200 points? Uh-oh. Is the right answer Muawiyah ibn Abi Sufyan? 50D? 50 points for the brothers. Everyone's going a bit... Thank you, Maulana. When Imam al-Baqir alayhi salam was born. Sisters? Game. 30 seconds. Uh-oh. Is the right answer? Ahsant. 50 points. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Fatima bint Imam al-Hasan al-Mujtaba. Over to the brothers. 108. 30 seconds. In his book about the narrators of Ahadith, Sheikh al-Tusi counted approximately how many companions of Imam al-Baqir, those who actually narrated from him. So in the question, I'm asking for an approximate number. I will allow it up to, let's say, 50 within a range of 50. So as an example, if there were 5,000 people that narrated from Imam al-Baqir, and you tell me 4,950, I'll accept the answer. So in the question, so just think about the question for a minute. Imagine Imam is in Medina, he's in Damascus, he's in Kufa. How many different male and female narrators of ahadith can we count in its entirety? The reason why this is important is because some imams have more narrators of hadith, some have less. And it shows us how many people were around the imam at the time, able to memorize, able to pass on his narrations. So, how many narrators of ahadith do we have? Male and female narrators of ahadith can we count in its entirety? The reason why this is important is because some imams have more narrators of hadith, some have less. And it shows us how many people were around the imam at the time, able to memorize, able to pass on his narrations. So, how about narrators of ahadith do we have? Well, imagine how difficult the 200-point questions are, huh? Don't blame me, blame Sheikh Tosi. 30 seconds are up, the sisters are saying. 30 seconds are up. We're going to have a number, please. Well, imagine how difficult the 200-point questions are, huh? Don't blame me, blame Sheikh Tosi. 30 seconds are up, the sisters are saying. 30 seconds are up. We're going to have a number, please. Well, imagine how difficult the 200-point questions are, huh? MashaAllah, 10,000 narrators. Very nice. I'll hand it over to the sisters. Don't blame me, blame Sheikh Tosi. 30 seconds are up, the sisters are saying. 30 seconds are up. We're going to have a number, please. Well, imagine how difficult the 200-point questions are, huh? MashaAllah, 10,000 narrators. Very nice. I'll hand it over to the sisters. Sisters, would you like to make an educated guess? Is it less or more than 10,000? Got to be less. Okay. So, sisters. MashaAllah, 10,000 narrators. Very nice. I'll hand it over to the sisters. Sisters, would you like to make an educated guess? Is it less or more than 10,000? Yeah, the sisters, would you like to provide an answer? Got to be less. Okay. So, sisters. 1,000.
It's a very nice answer. So the exact answer is 462. So 462 men and women are narrators of ahadith from Imam al-Baqir alayhi salam, which is very interesting to think about how many students he may have had versus how many different narrators have reached us. And Imam al-Baqir alayhi salam, of course, is one of the highest number of companions around him, due to the relative ease of the Imam's ability to narrate hadith and travel. Okay, so I think this is over to the sisters now. Is that correct? The next question. No, no one got that. One of the highest number of companions around him, due to the relative ease of the Imam's ability to narrate hadith and travel. 50B. I think this is over to the sisters now. Is that correct? The next question. No, no one got that. One of the highest number of companions around him, due to the relative ease of the Imam's ability to narrate hadith and travel. Sisters have answered it. 3.5 years old. So I'll give that to them. There's two different ages of the Imam. Some say he was 3.5. Some say that he was 4.5 years old, depending on which year you believe he was born. Sure, we're happy with that answer. Ahsan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sisters have answered it. 3.5 years old. Okay, last of the 50. All the easy ones are gone now. Who was the caliph that returned Fadak, the usurped land from Lady Fatima alayhi salam to Imam al-Baqir? Ahsan, tongue twister that it was Caliph Umar ibn Abdul Aziz. Ahsant. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa yes, very much. Quick fire round, it seems. Over to the sisters. 100B. Ahsan, tongue twister that it was Caliph Umar ibn Abdul Aziz. Ahsant. How many narrations did the companion of Imam al-Baqir, Muhammad bin Muslim, narrate from him? So if there were 462 companions narrating from the Imam, this one particular companion, Muhammad bin Muslim, how many different narrations did he narrate from Imam al-Baqir in total that have gone out? Did the companion of Imam al-Baqir, Muhammad bin Muslim, even if you don't get it exactly right and you get within the ballpark, again, I'll be very lenient. It's more about the learning. So the sisters, was this the question for the sisters, right? Okay, so the ladies have put an answer, I think, on the chat group. Okay, so it is the ladies, right? Yep. So is that the answer that the sisters have given? Is that right in the chat box? I'm going to accept that answer. 55. Okay, I'll pass it over to the brothers. Well, you have a think about how many narrations do you think have reached us from this one prolific companion? All right, I'll tell you, it's more than 55. Okay, what's the answer?
The answer is 30,000. So 55 was a little bit way off, and the other one, I forget what number you went with, but yes. So what we have is, not all of them have reached us, but at the time when what's been compiled and sifted through and accepted or rejected, so it's said that the companion Muhammad bin Muslim narrated 30,000. Now, obviously, it might be that many of those are forgeries, but it just shows you, over a 20-year span of imamate, how much Imam al-Baqir a.s. would have narrated, how close the companion Muhammad bin Muslim was, and how trusted Muhammad bin Muslim was, because so many people wanted to put their narrations, what they had made up, they attributed it to Muhammad bin Muslim, who then they would say attributed it to Muhammad Baqir alayhi salam. So it's very interesting, this aspect of history. One day we have a chance to go through it in more detail, inshallah. Okay, so next question. It's over to the brothers, I believe. 200C. Narrate the story of when Caliph Hisham ibn Abdul Malik summoned Imam al-Baqir alayhi salam to Damascus. Even if you just give me the broad gist of the famous narration. Yes, all the caliphs did actually tend to summon them, yes. Humiliate them. So what was the story? I'm not clear. What is the story that happened? I've got to give it over to the sisters. I think 30 seconds is up. Sisters, I think you have to fight for your rights here. I think you have to say that the time is up. Have you guys got an answer? Yeah, ladies are saying time's up. Okay, sisters, I think I should hand it over to you. Are you ready, sisters? I'm sure you have an answer.
Sure. So okay, so the story that we're looking for is that Hisham summoned both the fifth and the sixth Imam to Damascus. He kept them waiting there for 3 days. And on the fourth day, he invited them. And there was an event that was taking place where people were shooting arrows. And Hisham forced Imam al-Baqir alayhi salam to partake in that sporting event. And many times Imam al-Baqir alayhi salam refused, saying, this is not something that we do, until it became a threat upon him that he has to do it. Thinking, Imam al-Baqir is whatever, he's alim deen, he's not going to know about how to shoot arrows. Imam al-Baqir alayhi salam shot arrows one after the other into the center spot of the target, and everybody was shocked and surprised at how accurate Imam al-Baqir alayhi salam was. It's a very famous narration that I'm sure you've heard on many occasions. It's late, don't worry. So, I think we're back over to the sisters. And it's very tight, it's still 100 apiece. $100C. How many narrations did the companion Jabir ibn Yazid al-Ju'fi narrate from Imam al-Baqir alayhi salam? So again, as we said, you have some companions that were very close to the fifth Imam, and the narrations may not have reached us, but at the time when they were said, and our scholars were compiling the narrations, they mentioned this is how many ahadith were in circulation from Imam al-Baqir, just from this one companion. So Muhammad bin Muslim had 30,000 narrations, and Jabir ibn Yazid al-Ju'fi has how many narrations circulating attributed to Imam al-Baqir? Ah, yes. This time it's more than 55. They say it suggests 50,000 narrations from Jabir ibn Yazid al-Ju'fi. I'm going to hand it over to the brothers. So the answer is 70,000 narrations. Now, again, the reason why I'm mentioning this to you is you get a picture of how many people wanted to forge hadith in the name of Imam al-Baqir alayhi salam, and how many people wanted to use the name Jabir as a means of citing the narration to give some sort of truth to the narration. Now, imagine you're a scholar and you're sifting through narrations. Okay, 50 is difficult to sift through. 100. Imagine thousands of narrations come to you from across the ummah attributed to Imam al-Baqir alayhi salam from this one great companion. Shows the diligence that we had to go through and continue to have to go through when reconstructing the fiqh and aqa'id and ta'rikh and akhlaq that comes from Imam al-Baqir alayhi salam. Inshallah, we have a chance to maybe look at some of those narrations and how difficult it is to reconstruct what is accurate in the history. Ahsan. Okay, so I think we're back over to the brothers. $200A, here we go. Name 3 leading companions of Imam al-Baqir alayhi salam. Okay.
We should know him. Good. Abu Hamza al-Thumali. And Zurara. Ahsant. 3 companions. So I've listed a few there: Jabir ibn Abdullah, Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, Muhammad bin Muslim, Abu Hamza al-Thamali, which you mentioned, Zurara bin A'yun, which you mentioned, Muhammad bin Nu'man, known famously as Mu'min al-Taq, and Aban bin Taghlib. Now, 5th and the 6th Imam trained these specific companions to be the giant scholars of the time. As an example, 6th Imam told Aban bin Taghlib in a famous hadith, "You sit in the masjid and issue fatwa on my behalf." It's narrations like this and companions like this list that give us the system of taqleed and ijtihad that was founded by the 5th and the 6th Imams in their lifetime. I want you just to imagine. Of course, in Medina, there would have been many mosques. In Kufa, there would have been many mosques. Imagine Zurara is sitting in one mosque. Aban bin Taghlib is sitting in another mosque. Different people would come to these companions and say, "I have a mas'ala. Fasting, praying, hajj, zakat, khums." Zurara would have to use, firstly, his ijaza from the Imam, as would Aban, to be able to narrate from the 5th Imam. But also, he would use his ijtihad. Zurara would say, "Okay, I know this many hadith, I know this many principles from Imam Baqir. When I have a question that comes to me, I'm using this hadith to answer this question." The same question may have come to Aban, and he might have used a different hadith to be able to reply. Imam al-Baqir and Imam al-Sadiq, alayhim as-salam, never stopped this practice, this freedom. And this is how we get the permissibility of ijtihad and taqleed. Inshallah, a chance we will get to be able to talk about this. This is why I wanted to mention these companions. Brilliant. So the brothers are way out in the lead now. Excuse me. So we have 2 questions left. I would suggest that the sisters take 200B in order to try to catch up. Yep. Could end up with a tiebreaker. Narrate the story of how Imam helped establish the first currency of Ummah. Did Maulana speak about this one as well? So unfair. I'm sure everyone was listening to Maulana. Do they have a mic, or can they tell someone on the brothers the story? Sisters, the president says 30 seconds is over. Sister, can one of the sisters relay the story? Is there a mic there that they can be given, or?
Maulana, can I accept this? I think Maulana has to be the arbiter here. Is this an acceptable explanation of the story? Don't cheat, please. Yes, that's right. So I think we have to hand it over to the brothers. I'm not satisfied that the understanding of the story is there yet. Capital letters. No. Okay. Okay. Yes. Yeah. I'm being abused by the sisters on the chat group. Ahsant. 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 Okay, excellent. So yes, I'm happy with that answer. That the Byzantine Empire had fallen out with the Caliph Walid ibn Abdul Malik, and the Byzantine rulers threatened to make a coin blaspheming against the Prophet. They asked their scholars, none of them could give a sufficient reply. Imam al-Baqir a.s. was sought, and he suggested making our own currency for the first time with La ilaha illallah on one side, Muhammadun Rasulullah on the other side. And that's how the first Islamic coin was minted. Ahsant Maulana. Ahsant Maulana. So it's, I think, to the brothers, the 100D. It might just be, oh, it's a lot easier. Who was Imam's wife, who ended up becoming the mother of Imam as-Sadiq alayhi salam? Imam al-Baqir alayhi salam's wife, who ended up becoming the mother of Imam as-Sadiq alayhi salam. And if I hand it to the sisters, they're going to say, what's the point? Farwa? Do you have the lineage or anything else other than the name, just out of curiosity here? Okay, so let's see the answer, Adnan. Yes, Farwa, and particularly she was the daughter of Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr. Yes, so Muhammad ibn Abi Bakr is the son that Imam Ali alayhi salam looked after Abu. Yes, he brought him up. So the his son Qasim had the daughter Farwa, who was the mother of Imam Sadiq salamullahi alayhi. Excellent. So I don't know how the men have just gone up to 5,700 points, but either way, I think it's a well done to the brothers this evening. Say again. Yes. The sisters continue with their protests and they say, I can't believe it. To be honest with you, neither can I. I gave you the easiest question, sister. Sisters. So what happened? You can't blame me if I was trying to help. Khair, inshallah. So, yeah, that's right. That's right.
Congratulations to the brothers. So I think it's about 5-1 or 5-2 to the sisters now. I just wanted to say thank you to Adnan because he helped create the Jeopardy game. So without him, this wouldn't have been able to happen. I hope that the questions were of benefit to you and has left you something to think about in the honor of our fifth Imam alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us his ziyarah fi dunya wal akhirah and his intercession fi dunya wal akhirah, and whatever our hajat are, may Allah accept them bihaqqi Imam al-Baqir alayhi salam. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, see you soon. Stay safe. Stay safe. Thank you so much. Thank you. مفروضة وأن قولكم الصدق وأنكم دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم تطاعوا وأنكم داعم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات لم تندسكم جاهلية الجهل ولم تشرك فيكم فتن الأهواء طبتم وطاب منبتكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع